یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 46۔ جب تک اپنے بابا جان کی بے گناہی ثابت نہیں کر دیتی تمہارے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور جس دن اپنے باپ کی بے گناہی کا ثبوت لے آئی اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میرے بابا جان کے اوپر اتنے گھٹیا الزام لگانے والے ان کے دشمن کے ساتھ پھر ایک پل بھی نہیں رہوں گی، اور نہ ہی تم مجھے زبردستی میری مرضی کے خلاف روک سکو گے۔ میرے بابا جان کا دشمن میرا بھی دشمن ہے، یہ بات یاد رکھنا مان اللہ خان۔ مجھے کمزور، بے بس یا مجبور ہرگز نہ سمجھنا۔ محبت میں سب نظر انداز کر کے تمہاری سب بدتمیزیوں کو سہ جانا الگ تھا، اب بات مختلف ہے۔ وہ دشمنی اور نفرت لیے انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی محبت جیسے اس کا دھوکہ اور فریب کھلتے ہی نورالعین کے دل سے نکل گئی تھی۔ اب بات تمہاری محبت میں پاگل اینا کی نہیں، بلکہ اپنے بابا جان کی بیٹی نورالعین زماں کی ہے، جو اپنے باپ کی آن اور وقار پر ہرگز کوئی داغ نہیں لگنے دے گی۔ اب جب تک تمہارے ساتھ رہوں گی اپنی مرضی سے رہوں گی۔ جس روز بابا جان کی بے گناہی کے ثبوت تمہارے منہ پر ماروں گی، اس روز مجھے یہاں سے جانے سے تم کیا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ میری محبت، میرے جذبات اور میری چاہت کا جتنا مذاق اڑانا تھا تم نے اڑا لیا، مجھے جتنا بے وقوف بنانا تھا بنا لیا۔ اب مجھے بے وقوف سمجھنے کی بے وقوفی نہ کرنا مان اللہ خان۔ اس نے ہمیشہ نورالعین کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، اب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر ڈسٹرب ہوا تھا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، میں بہت تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ تم اپنا بیڈ روم مجھ سے الگ کر رہی ہو؟ امان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ صرف بیڈ روم نہیں، میں اپنا آپ، اپنا وجود تم سے الگ کر رہی ہوں۔ تم اب مجھ سے ویسا ہی سلوک کرنا جیسے تم میر فاروق زماں کی بیٹی کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھوں گی جیسے ایک غیرت مند بیٹی اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ رکھتی ہے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ تلخ لہجے میں بولی، پھر تکیہ سیدھا کر کے بیڈ پر پاؤں اوپر رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے۔ امان چند لمحے اسے فکر سے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے نکلا۔ وہ میر فاروق سے اپنے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، مگر نورالعین کی محبت اس پر بار بار حاوی ہو جاتی تھی۔ میر فاروق پریشان سے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ علی بخش غصے اور جذبات سے بولتا ان کے پیچھے اندر آیا۔ صاحب، آپ کو اس طرح خاموشی سے واپس نہیں آنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے روک دیا، ورنہ میں امان اللہ کی طبیعت سیٹ کر دیتا، ہم بیبی کو زبردستی ساتھ لے آتے۔ صاحب، بے وقوفی کی باتیں نہ کرو علی بخش۔ میر فاروق نے اسے گھور کے دیکھا۔ پہلی بات، نور میرے ساتھ آنے پر تیار نہیں تھی، میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نورالعین کو ساتھ لانے میں ناکامی پر بے حد فرسٹریٹڈ تھے، اور دوسرے، تمہارے خیال سے امان ہمیں کوئی زبردستی کرنے دیتا؟ تم نے اس کی باڈی لینگویج دیکھی تھی؟ اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں میرے لیے دھمکی دیکھی تھی؟ میر فاروق نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ علی بخش جواباً خاموش رہا۔ وہ مجھے اچانک سامنے پا کر مجھے غصے میں دیکھ کے ذرا بھی نہیں ڈرا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی جیسے وہ مجھے کھلم کھلا دھمکی دے رہا ہو کہ میرے بارے میں جو کچھ بھی جانتا ہے وہ سب میری بیٹی کو بتا دے گا۔ تم نے اس کے جملوں پر غور کیا تھا؟ وہ صرف سائرہ کے بارے میں ہی نہیں بلکہ وہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہے میرے بارے میں۔ اسے کیا کیا پتا ہے اور کیسے پتا چلا ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا طے ہے علی بخش، میرے بہت سے راز اس کو معلوم ہیں جنہیں وہ نور پر جب چاہے کھول سکتا ہے۔ وہ آج براہ راست مجھے یہی دھمکی دے رہا تھا علی بخش۔ پریشانی سے انہوں نے اپنا ماتھا اضطرابی انداز میں رگڑا۔ یہاں نور انوالو ہے علی بخش، جب تک نور امان کے گھر پر ہے میں اس وقت تک امان اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ بات وہ چلاک لڑکا بھی اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ مجھے دھمکا رہا تھا۔ اس وقت میرے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ میری بیٹی اس کے گھر پر ہے۔ میں نہیں جانتا سائرہ کے علاوہ میری اور کون کون سی کمزوریاں اس کے پاس ہیں، وہ نور کو کچھ بتا نہ دے، مجھے یہ خوف ہے علی بخش۔ میر فاروق پریشانی سے بولے۔ مالک کو اتنا فکر مند اور پریشان دیکھ کے علی بخش کے چہرے پہ بھی غصے کی جگہ فکر نے لے لی تھی۔ امان کے سامنے وہ مضبوط رہی تھی، مگر اس کے کمرے سے جاتے ہی کب سے رکے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے روتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ امان نے اس سے محبت کا جھوٹ بول کے اس سے شادی کی تھی، اسے محبت کا نام لے کر بے وقوف بنایا تھا، اس کے جذبات سے کھیلا تھا، اس چیز نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ امان کی باتیں، اس کے ساتھ گزارے لمحے اس کو یاد آ رہے تھے، وہ اس کی تکلیف کو بڑھا رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو نورالعین، جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے اچھی لگتی ہو۔ مجھے پتا تھا نورالعین کا نصیب میرے ہی ساتھ جڑا تھا، تمہارے ستارے صرف میرے ساتھ ملتے تھے۔ زندگی، مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اتنا خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔
زندگی میں اتنا خوش کبھی ہوا ہی نہیں جتنا آج ہوں. آج دل سے خوش ہوں. زندگی. زندگی؟ ہاں زندگی. تم سے کہا تھا نا، تمہیں وہ نہیں کہوں گا جو ساری دنیا کہتی ہے، نہ وہ کہوں گا جو تمہارے بابا کہتے ہیں، وہ کہوں گا جو میرا دل چاہتا ہے تمہیں کہنے کو. اور زندگی سے اچھا نام اور کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو تمہیں زندگی کہہ سکتا ہوں نا. زندگی، اب تو مجھے یہ حق مل گیا ہے. سب ٹھیک ہے نا، میں تمہارے پاس ہوں، کوئی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. امان پلیز میرے پاس سے مت جانا، میں کہیں نہیں جا رہا تھا، میں تمہارے پاس ہوں. جب تک تم کہو گی میں تمہارے پاس رکوں گا. مرنے منانے کی باتیں نہ سوچا کرو زندگی، ابھی تو تمہیں میرے ساتھ بہت سالوں تک زندہ رہنا ہے. ہم ساتھ بوڑھے ہوں گے. وی ول گرو اولڈ ٹوگیدر. اپنی ریٹائر لائف میں تمہارے ساتھ گزاروں گا. کسی خوبصورت دیہی علاقے میں ہمارا اپنا ایک فارم ہوگا. تم گھر پر بیٹھ کر نیٹنگ کرتی رہو اور میں وہاں مویشیوں کی دیکھ بھال کروں گا، پھل اور سبزیاں اگاؤں گا. لیکن مجھے تو نیٹنگ آتی ہی نہیں. بوڑھے ہونے تک سیکھ جاؤ گی. ہمارے یہ ہاتھ تب بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوں گے. اور پتہ ہے تب میں تمہیں کیا کہوں گا؟ کیا؟ میری بڑھیا، مائی اولڈ لیڈی. وہ دونوں کھلکھلا کے ہنس دیے تھے. جب ہم ساتھ زندگی گزاریں گے نا تو تمہارے ڈراؤنے خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. پھر تمہیں کوئی ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. ایسے تمہیں کبھی کسی نے پیار بھی تو نہیں کیا تھا، ایسے تمہیں کسی نے کبھی زندگی بھی نہیں کہا تھا. وہ فون پر اسے مناتے ہوئے بولا. آج میں بہت خوش ہوں زندگی، میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا. اب تو باقی جتنی عمر بچی ہے تمہیں ہر پل اپنے سامنے دیکھنا چاہوں گا. اپنی زندگی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں جو بھی کر سکتا ہوں. نہ تو تم مجھے پریشان کر رہی ہو اور نہ ہی میں کبھی تم سے پریشان ہو سکتا ہوں. اپنی زندگی سے کوئی پریشان ہوتا ہے کیا؟ میں تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا. زندگی آئی لو یو. تم ساتھ ہوتی ہو تو زندگی اچھی لگتی تھی، سامنے نظر نہ آؤ تو کچھ اچھا نہیں لگتا. تمہارے بغیر زندگی زندگی نہیں لگتی. وہ اس کی طرف جھک کے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. تمہاری محبت بھری ہر بات جھوٹ. ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق، ہماری محبت، سب جھوٹ. جن لمحوں میں لگا تم صرف میرے ہو، تمہارا پیار دنیا کا سب سے سچا پیار تھا، وہ سب لمحے جھوٹ تھے، فریب تھے، دھوکہ تھا. تمہاری محبت جھوٹ، محبت کا اظہار جھوٹ، ہمارا تعلق جھوٹ، ہماری شادی جھوٹ، ہمارا رشتہ جھوٹ. پیار، محبت، سچائی تو ہمارے رشتے میں تم نے کبھی رکھی ہی نہیں تھی امان. سب دھوکہ، سب فریب، سب جھوٹ. وہ صدمے اور غم سے نڈھال پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی. وہ بیڈ روم میں کھڑا تیزی سے اپنے اور نورالعین کے کپڑے سوٹ کیس میں ڈال رہا تھا. اس نے درازوں سے بھی ضروری سامان نکال کے سوٹ کیس میں ڈالا. اس نے بیڈ روم میں اپنی کوئی اہم چیز نہیں چھوڑی تھی. پھر اسٹڈی میں آ کے اس نے اسٹڈی کی تمام درازوں سے اپنا ضروری سامان، فائلز، کاغذات وغیرہ سب نکالنا شروع کیے. کچھ دیر بعد وہ بیسمنٹ کے اس خفیہ کمرے سے ایک بڑا سائز کا سوٹ کیس لیے باہر نکلتا دکھائی دیا. باہر نکلتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب اس میں چھپانے کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا. اب نہ وہاں فرضی قبروں کے خطبے موجود تھے، نہ ہی کوئی تصاویر. اس نے وہ سارے سامان بڑے سائز کے سوٹ کیس میں بھر لیا تھا. ہیلو، ہاں ساجد. باہر نکل کے اس نے موبائل کان سے لگایا. میرا میسج مل گیا تھا نا تمہیں؟ اس نے ساجد کا جواب سنا. ہاں، صفائی کروا دو وہاں کی، ہم کل آ رہے ہیں، وہ سنجیدہ چہرے سے بولا. میر فاروق ٹیرس پر ہاتھ میں سگار دبائے ادھر سے ادھر بے قراری کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے. علی بخش ان کے پاس ہی کھڑا تھا. صاحب آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ بیٹھ جائیں، اتنی ٹینشن نہ لیں، وہ فکر سے بولا تو میر فاروق چکر کاٹتے کاٹتے رکے. کیسے ٹینشن نہ لوں علی بخش؟ میری بیٹی اس شخص کے گھر پر ہے، وہ میرے ساتھ واپس آنے کے لیے راضی نہیں ہے. میں اسے اپنے ساتھ کس طرح لاؤں؟ میں اپنی بیٹی اس مکار لڑکے کے گھر پر مزید ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ غصے میں تھے. نور سے کھل کے کچھ بول بھی نہیں سکتا. کیسے سمجھاؤں اس شخص سے دور ہو جانا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے. وہ فرسٹریٹڈ ہو کے بولے. آخر یہ امان اللہ چاہتا کیا ہے صاحب؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ علی بخش کا پرسوچ انداز تھا. میں اس کے مقصد اور ارادے سے بھی پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں علی بخش کہ یہ شخص اصل میں کون ہے. میر فاروق بہت الجھ کے بولے. اتنا تو طے ہے جو ہم اسے سمجھتے تھے یہ وہ ہرگز نہیں ہے. تم سلیمان کو فون ملاؤ. اتنے دن گزر گئے، آخر اس نے ابھی تک مجھے امان اللہ کے بارے میں معلومات کیوں نہیں دیں؟ علی بخش نے سر ہلاتے فوراً جیب سے موبائل نکالا اور کال ملائی. ہیلو جی، میر صاحب آپ سے بات کریں گے. کال ریسیو ہونے پر اس نے تعظیم بھرے انداز میں موبائل میر فاروق کی طرف بڑھایا. ہاں ہیلو، تم سے ایک کام کہا تھا سلیمان. اتنے سے کام میں آخر اتنے دن کیسے لگیں گے؟ موبائل کان سے لگاتے ہی کسی رسمی جملے کے بغیر وہ قدرے خفگی سے بولے. ہاں میں جانتا ہوں مشکل کام ہے، اس لیے تو تم سے کہا تھا، ورنہ تو کسی سے بھی کروا لیتا. ٹھیک ہے، اس نے اپنی زندگی کے بہت سے گوشے ہم سے بڑی ہوشیاری اور چلاکی سے خفیہ رکھے ہیں. ہی از این ایول جینیس. لیکن اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ نہ کچھ معلومات تو تمہیں ملی ہی ہوں گی نا.
اس کا مکمل بایو ڈیٹا تم نکلواتے رہنا، فی الحال جو کچھ پتہ چلا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ حکمیہ انداز میں بولتے وہ دوسری طرف کا جواب سننے لگے۔ پاس کھڑا علی بخش ان کے چہرے کی بے چینی اور پریشانی کو بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ سب خیریت تو ہے بیٹا؟ آپ نے اتنی رات کو بلایا؟ امام دین نے قدرے حیرانی سے سامنے کھڑے امان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امان نے اسے رات کے 2:30 بجے بلا بھیجا تھا۔ وہ اتنی رات گئے اپنے بلائے جانے پر حیران پریشان سا تھا۔ جی خیریت ہے امام دین بابا۔ بولتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں نکالیں۔ یہ لیں۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں امام دین کی طرف بڑھائیں۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ امام دین نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کی اور گھر کے تمام ملازموں کی اس مہینے کی اور اگلے 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ ہے۔ ہم کچھ عرصے کے لیے ضروری کام سے کہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے پیچھے میں گھر پر ملازموں کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا آپ سب میری طرف سے آج سے فارغ ہیں۔ امام دین اتنی اچانک اور ایک دم اتنی بڑی اطلاع ملنے پر شوق سا ہوا۔ آپ کل صبح تمام ملازموں کو ان کی تنخواہیں دے کر فارغ کر دیجیے گا اور خود بھی اپنے گاؤں چلے جائیے گا۔ آپ کیا زیادہ عرصے کے لیے جا رہے ہیں بیٹا؟ نوٹوں کی گڈیاں اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اس نے بے حد حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں امام دین بابا، واپس آؤں گا تو آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ اگر اس دوران آپ کو کہیں اور اچھی جاب مل جائے تو آپ وہ کر لیجیے گا، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ اور شیرو کا کیا ہوگا بیٹا؟ امام دین کے دل میں بہت سے سوال پیدا ہو رہے تھے، مگر وہ ملازم تھا، ایک حد سے زیادہ کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ شیرو ہمارے ساتھ جائے گا، آپ نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہمارا بہت خیال رکھا، یہاں سے جاتے ہوئے جو کچھ ساتھ لے جانا چاہیں ضرور لے جائیے گا۔ آپ لوگوں کے جانے کا سن کے بڑا دکھ ہو رہا ہے بیٹا، آپ کے ہاں دل لگ گیا تھا۔ امام دین جھجک کر افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ انسانوں اور گھروں سے دل نہیں لگانا چاہیے امام دین بابا، دونوں میں ہی وفا نہیں ہوتی۔ وہ جواباً سنجیدہ اور بے تاثر انداز میں بولا۔ اس پر اس وقت مکمل طور پر بے حسی طاری تھی۔ میر فاروق امان کے بارے میں معلومات ملنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہوئے تھے۔ صاحب کیا پتہ چلا؟ علی بخش نے سوالیہ فکر مند نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لڑکا میری سوچ اور میرے اندازوں سے زیادہ مکار، تیز اور چالاک ہے علی بخش۔ اس کی معصوم شکل سے دھوکا کھا گیا میں۔ اس نے اپنے بارے میں ایک نہیں ہم سے بہت سے جھوٹ بول رکھے ہیں۔ بے چینی پریشانی سے بولتے میر فاروق کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سلیمان کے پاکستان اور پاکستان سے باہر کئی اہم اداروں میں جس طرح کے تعلقات ہیں، اس کے بعد اس کے لیے امان کے متعلق معلومات نکالوانا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ بھی چکرا کے رہ گیا کیونکہ باوجود کوشش کے وہ ابھی تک اس کا سارا کٹا چھٹا نہیں کھول پایا۔ امان نے اپنے ماضی کو بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے چھپا کے رکھا ہے۔ یہ تو بہت بڑی پریشانی کی بات ہو گئی ہے صاحب، اب کیا ہوگا؟ علی بخش پریشانی سے بولا۔ ہاں پریشانی کی بات تو ہے۔ میر فاروق اضطرابی انداز میں اپنا ماتھا رگڑتے صوفے پر بیٹھے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ معلومات اس کے متعلق سلیمان نے مجھے دی ہیں۔ سلیمان کی تحقیقات کے مطابق 11 سال کی عمر سے پہلے امان کا کوئی ریکارڈ لندن میں نہیں مل رہا۔ 11 سال کی عمر میں لندن کے جس اسکول میں وہ داخل کیا گیا، وہاں سرپرست کی جگہ اس کے باپ کا نہیں چچا کا نام لکھا تھا۔ بولتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو رکے۔ بلکہ اس کے والدین کا لندن میں کوئی ریکارڈ مل ہی نہیں رہا۔ اگر وہ برطانوی شہری تھے تو ان کا کہیں نہ کہیں کوئی ریکارڈ تو ملنا چاہیے تھا۔ سلیمان کی معلومات کے مطابق امان کے پاس جو سارا پیسہ، روپیہ اور بزنس ہے، یہ سب اس کی ہندو چاچی کا ہے۔ ان کی بات پر علی بخش بری طرح چونکا تھا۔ یعنی اس نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ لندن میں اس کا باپ اور چچا ساتھ مل کے بزنس کرتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں امان کے لیے غصہ بھر آیا تھا۔ ہاں، ایک نہیں، اس نے ہم سے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں۔ میں نے سلیمان کو بتایا کہ امان 4 سال پہلے پہلی بار پاکستان آیا تھا، اور وہ ابھی مجھے بتا رہا تھا کہ امان کے پچھلے 10 سالوں کے دوران پاکستان کے بے شمار وزٹ نکلے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں کے دوران اس نے انگلینڈ سے پاکستان اور پاکستان سے انگلینڈ بار بار سفر کیا ہے۔ میر فاروق کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب مسلسل جھلک رہا تھا۔ ان معلومات اور عجیب و غریب انکشافات نے ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ صاحب اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ آپ نے بیبی کی شادی امان اللہ سے کروا کے بہت جلد بازی کی۔ یہ لڑکا تو بہت پراسرار لگ رہا ہے۔ وہ مجھ سے چالاکی کر رہا ہے علی بخش، مجھے دھوکہ دینے کی کبھی کسی نے جرت نہیں کی، اور اس نے کس ہوشیاری سے مجھے بیوقوف بنایا۔ غصے سے بولتے انہوں نے اپنا ایک ہاتھ کا مکہ دوسری ہتھیلی پر مارا۔ خیر جو بھی ہو، اس سے میں اچھی طرح دیکھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ فی الحال مجھے فکر صرف نور کی ہے۔ پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولے، مجھے کسی بھی حال اور کسی بھی قیمت میں اپنی بیٹی اپنے پاس چاہیے علی بخش۔ اپنی بیٹی کو میں مزید امان اللہ کے گھر پر برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بار نور میرے پاس آ جائے، پھر اس چالاک لڑکے سے میں نمٹ لوں گا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ اس وقت اپنے دماغ میں امان کے خلاف اپنی حکمت عملی سوچ رہے تھے۔ وہ نورالعین کے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آیا۔ وہ فریش ہو کے لباس تبدیل کر چکا تھا۔ نورالعین ساری رات کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ اس کا سر اس کے گھٹنوں پر تھا۔ چلو،
وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ نورالعین نے گھٹنوں پر سے سر اوپر اٹھایا۔ اس کا رویا رویا سا چہرہ دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہوا۔ پھر جبراً اس نے نورالعین کی محبت اور فکر کو پیچھے دھکیلا۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تمہیں ثبوت اکٹھے کرنے ہیں نا اپنے باپ کی بے گناہی کے، تو ثبوت تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے تو ملیں گے نہیں، جہاں جو حادثہ ہوتا ہے اس کا ثبوت بھی وہیں پر ہی ملتا ہے نا۔ ویسے بھی لاکھ چھپانے اور مٹانے کی کوشش کر لی جائے، قتل اور قاتل کبھی چھپتے نہیں ہیں، ایک نہ ایک دن ایکسپوز ضرور ہوتے ہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اپنے باپ کی بے گناہی کے جو ثبوت تم ڈھونڈنا چاہتی ہو تو اب تمہیں دریا باغ میں ملیں گے۔ دریا باغ؟ نورالعین بے اختیار چونکی تھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں دریا باغ کا نام دوبارہ دہرایا۔ امان اس کے سامنے پرسکون اور مطمئن سا کھڑا تھا۔ تو تم مجھے دریا باغ اس لیے لے کے گئے تھے، مجھے ڈرانے اور خوفزدہ کروانے کے لیے، بابا جان کے خلاف مجھے استعمال کرنے کے لیے، مجھے تکلیف دے کے میرے ذریعے بابا جان کو تکلیف پہنچانے؟ سنجیدگی اور سختی سے بولتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور میں سمجھتی رہی ہم وہاں ایک دوسرے کی محبت میں گم ہو کے اپنا ہنی مون بنانے گئے تھے۔ مجھے کیوں پتہ نہیں چلا میں وہاں سبق سکھانے لے جائی گئی ہوں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے تلخی سے ہنسی تھی، جیسے خود اپنا مذاق اڑا رہی تھی۔ نورالعین کتنی بڑی بے وقوف ہو تم، کتنی بڑی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ، صدمہ اور نمی ابھر آئی تھی۔ تم دل ہی دل میں کب کتنا ہنستے ہوگے نا مجھ پہ۔ امان اس کی ساری کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر نورالعین کی فکر اور محبت ابھر آئی تھی، جسے وہ پھر کوشش کر کے خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ ہم جس کاٹیج میں رہے تھے وہ تمہارا گھر تھا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ ہاں۔ وہ اسکیچ جو وہاں پر لگا تھا تمہاری فیملی کا؟ اس میں جو لڑکا تھا وہ تم ہو؟ ہاں، وہ لڑکا میں ہوں، وہ میری فیملی ہے۔ جب تک تمہارے محترم والد صاحب ہماری زندگیوں میں نہیں آئے تھے، میں اس کاٹیج میں اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا۔ وہ بہت طنزیہ لہجے میں بولا۔ اور اب ہم وہیں جا رہے ہیں تاکہ تم اپنے عظیم بابا جان کی بے گناہی کے ثبوت جمع کر سکو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ چلو۔ اس کے طنز اور تمسخرانہ انداز کو نظر انداز کرتی وہ بیڈ سے اٹھی۔ اسے اتنے مطمئن انداز میں اٹھتا دیکھ کے وہ حیران ہوا۔ اتنی خوشی سے چلنے پر راضی ہو گئی؟ میں سمجھ رہا تھا مجھے تمہیں ضرور زبردستی کرنی پڑے گی۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی امان اللہ خان، میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ دریا باغ جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی سرد اور سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ میر فاروق باقی کی تمام رات بے چین اور بے سکون رہے۔ صبح وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ علی بخش ان کی بے چینی کو فکر سے دیکھ رہا تھا۔ صاحب، آپ بیبی کو اپنے ساتھ لائیں گے کیسے؟ وہ تو امان اللہ کے گھر سے آنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی معصوم اور سیدھی ہے علی بخش، اسے اس مکار اور جھوٹے شخص کی چالاکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ چالاک لڑکا میری معصوم بیٹی کو میرے خلاف کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ وہ نور سے میرے خلاف کوئی بھی بکواس کر سکتا ہے۔ میر فاروق غصے سے بھڑک کے بولے۔ انہیں نورالعین کو اپنے ساتھ واپس لانے کی پریشانی کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی بھی تھی کہ کہیں امان نورالعین کو ان کی دوسری شادی یا کسی اور راز کے بارے میں نہ بتا دے۔ مجھے کسی بھی طرح کسی بھی حال میں فوراً نور کو اپنے پاس واپس بلانا ہے۔ ایک بار وہ میرے پاس آ گئی پھر میں اسے اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا اور سنبھال بھی لوں گا، پھر اسے امان سے الگ کروانا میرے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ وہ بولتے ہوئے سوچ بھی رہے تھے۔ علی بخش، تم نور کو فون کرو، اس سے کہو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور تم مجھے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہو۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکے تھے۔ نورالعین کو اپنے پاس بلانے کا معقول بہانہ انہیں سمجھ میں آ گیا تھا۔ میری بیماری کا سن کے وہ رک نہیں پائے گی، دوڑتی ہوئی میرے پاس آئے گی۔ ایک بار نور میرے پاس آ جائے پھر اس کی اور امان اللہ کو تو میں دیکھ ہی لوں گا۔ اپنے اس بہانے پر وہ خود بھی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ نور کو فون ملاؤ علی بخش۔ علی بخش کی طرف دیکھ کر وہ عجلت بھرے انداز میں بولے۔ علی بخش نے سر ہلاتے نور کو فون ملایا۔ میر فاروق امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ صاحب، بیبی کا نمبر تو بن جا رہا ہے۔ علی بخش نے ایک پل موبائل کان سے لگانے کے بعد مایوسی سے کان سے موبائل ہٹا لیا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤ تم مجھے فون دو۔ وہ اپنا فون کیوں بند کرے گی؟ وہ بے قرار سے ہو کے بولے۔ علی بخش نے موبائل ان کی جانب بڑھایا، جسے انہوں نے جھپٹ کر پکڑا اور بے قراری سے نمبر ڈائل کیا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ بار بار یہی میسج سنائی دے رہا تھا۔ وہ پریشان سے ہو کر تیسری بار نمبر ملانے لگے۔ وہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار تھا۔ وہ نورالعین کے بیڈ روم میں دبے پاؤں آیا۔ نورالعین وہاں نہیں تھی۔ اس کا ہینڈ بیگ اور اس کا ایک بڑا بیگ تیار پڑا تھا۔ اس نے چوکنی نظروں سے دائیں بائیں دیکھا، پھر نورالعین کے ہینڈ بیگ کے پاس آیا اور اس کی زپ کھولی۔ اس نے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے نورالعین کی آواز آئی۔ شاید تم یہ ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ بری طرح چونک کر مڑا۔ نورالعین اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ وہ بالکل سادہ حلیے میں تھی، کوئی میک اپ نہیں تھا۔ اس نے بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی، چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ میرا موبائل ڈھونڈ رہے تھے نا؟ وہ طنزیہ بولی۔ اس کے اس طرح اچانک سامنے آ جانے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، اس لیے بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ تاکہ یہاں پر میرا موبائل خاموشی سے نکال کے وہاں جا کے مجھ سے کہو گے کہ میں تو ہوں ہی ایسی غیر ذمہ دار، اپنی چیزیں خود رکھ کے بھول آتی ہوں اور بعد میں ہنگامہ کرتی ہوں۔
وہ سرد و سپاٹ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی تھی، تمہیں اس ساری زحمت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا موبائل خود تمہیں دے رہی ہوں، اسے میں نے کل رات سے ہی آف کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنا بند موبائل امان کی طرف بڑھایا۔ تم چاہتے ہو میں کسی سے رابطہ نہ کروں؟ بے فکر رہو، فی الحال مجھے خود بھی کسی سے رابطہ نہیں کرنا۔ جب تک میں اپنے باپ کی بے گناہی کا ثبوت تمہارے منہ پر نہیں دے مارتی، مجھے بابا جان سمیت کسی بھی شخص سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ مجھے میرا موبائل نہیں چاہیے، تمہیں یہ جہاں بھی چھپانا ہے چھپا لو۔ امان نے موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ نورالعین نے خود ہی اپنا موبائل بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تمہاری مرضی ہے، جہاں رکھنا چاہو اسے رکھ دو، مگر یاد رکھنا اپنے بابا جان سے جب بات کرنا میں چاہوں گی تو تمہارے سامنے تمہارے ہی موبائل سے بات کروں گی اور تم مجھے روک نہیں سکو گے۔ اس کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ امان کے پاس فی الحال بولنے کے لیے ایک لفظ نہیں تھا۔ وہ بالکل چپ کھڑا اس کی طنزیہ اور نفرت بھری باتیں سن رہا تھا۔ ابھی فی الحال میں خود ان سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ ایک پل رک کر نورالعین نے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ جب وہ جواباً چپ رہا تو وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑا رہا۔ پھر اس نے نورالعین کا موبائل بیڈ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کے اس کے ہینڈ بیگ میں ڈالا اور دونوں بیگز کی زپ بند کر کے کمرے سے نکلا۔ وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ شیرو بھی گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نورالعین اس سے قدرے فاصلہ رکھ کے بیٹھی تھی اور دوسری طرف گردن موڑ کے کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امان نے ایک نظر اسے بغور دیکھا۔ وہ چاہے خود کو کتنا بھی سخت دل اور بے رحم ثابت کرنے کی کوشش کیوں نہ کر لے، مگر نورالعین سے محبت کرنا اور اس کی فکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کی ناراضگی اور بدگمانی سے اندر ہی اندر ڈسٹرب بھی ہو رہا تھا، مگر خود بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ وہ خود کو بھی جیسے جھٹلا رہا تھا، یہ یقین دلا رہا تھا کہ اسے نورالعین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اسے صرف میر فاروق کی بیٹی سمجھتا تھا۔ ان کی گاڑی گھر سے نکلی تھی۔ میر فاروق بے چینی سے بار بار نورالعین کا نمبر ملا رہے تھے۔ نور نے فون کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کے چہرے کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر امان کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ صاحب بیبی کے گھر کے نمبر پر فون ملائیں۔ وہیں ملا رہا ہوں۔ نمبر ڈائل کرتے وہ علی بخش سے بولے۔ دوسری طرف بیلیں جا رہی تھیں مگر فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ بے قراری اور پریشانی سے فون کان سے لگائے بولے، صاحب ہو سکتا ہے بیبی ابھی سو رہی ہو، اتنی صبح صبح کا وقت ہے، فون بھی اس لیے بند کیا ہو انہوں نے۔ علی بخش نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ نور سو رہی ہے تو کیا نوکر بھی سارا نشہ کر کے سو رہے ہیں؟ فون کی گھنٹیاں کسی کو سنائی نہیں دے رہی۔ وہ غصے سے چڑھ کے بولے۔ علی بخش مالک کا موڈ دیکھ کے چپ ہو گیا۔ دوسری بار تیسری بار کوشش کرنے پر بھی جب کسی نے فون نہیں اٹھایا تو وہ ایک دم بولے، چلو علی بخش۔ وہ ایک دم ہی پریشانی سے اٹھ گئے۔ کہاں صاحب؟ کیا بیبی کے گھر؟ علی بخش نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ فوراً چلو، مجھے نور کی فکر ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں اس مکار لڑکے نے نور سے میرے بارے میں کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ میر فاروق اسی گھریلو حلیے میں گھر سے نکلے۔ علی بخش ان کے پیچھے دوڑا۔ وہ بغیر گارڈز ڈرائیور کے صرف علی بخش کے ساتھ امان کے گھر آئے۔ علی بخش نے گاڑی امان کے گیٹ کے سامنے جا کے روک دی۔ ایک گارڈ گیٹ کے سامنے بنے چھوٹے سے گارڈ روم میں سٹول پر بیٹھا تھا۔ گارڈ نے ان کی گاڑی گیٹ پر رکتے دیکھ کر کھڑکی سے جھانکا۔ میر فاروق اور علی بخش گاڑی سے اترے۔ کس سے ملنا ہے صاحب؟ اس نے کھڑکی سے ہی پوچھا۔ تم گیٹ کھولو، میر فاروق ناگواری سے بولے۔ صاحب لوگ تو گھر پر ہیں نہیں، گارڈ وہیں بیٹھا بیٹھا بولا۔ گھر پر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ علی بخش جو احتراماً میر فاروق سے ایک قدم پیچھے کھڑا تھا، جلدی سے آگے بڑھ کر خود گارڈ سے سوال جواب کرنے لگا۔ پتہ نہیں، کہیں چلے گئے ہیں۔ کہاں؟ علی بخش کے چہرے پر پریشانی اتری تھی۔ معلوم نہیں، گارڈ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تم گیٹ کھولو، میر فاروق اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف بھڑک کے بولے۔ اسے امان نے ہم سے جھوٹ بولنے کے لیے کہا ہے علی بخش۔ انہوں نے سخت نظروں سے گارڈ کو گھورا۔ تم گیٹ کھولتے ہو یا ہم خود اندر گھس جائیں؟ غصے سے ان کی آواز قدرے بلند ہوئی۔ آپ اندر نہیں جا سکتے صاحب۔ گارڈ بھی فوراً غصے سے آگ بھگولا ہوتا اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری بیٹی اندر ہے، میں بھی دیکھتا ہوں مجھے اندر جانے سے کون روکتا ہے۔ میر فاروق غصے سے بولتے گیٹ کی طرف بڑھے۔ علی بخش ان کو اس طرح آپے سے باہر ہوتا دیکھ کے بوکھلا گیا۔ صاحب اس گھر کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، آپ مجھے مجبور نہ کریں، مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ گارڈ نے شانے پر لٹکی گن کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پولیس کو تو میں لے کے آؤں گا، میری بیٹی کو اندر بند کر کے رکھا ہے نا مان اللہ نے۔ وہ بھڑک کر تیز آواز میں بولے۔ آپ ہم سے قسم اٹھوا لو، اندر کوئی نہیں ہے صاحب۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کہیں چلے گئے ہیں اور گھر کے سارے نوکروں کو بھی صاحب نے آج صبح صبح فارغ کر دیا تھا، اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ گارڈ جذباتی سا ہو کے بولا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، میری بیٹی اندر ہے۔ میر فاروق غصے سے بے قابو ہوتے گیٹ کے طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ علی بخش نے انہیں پکڑ کے روکا۔ گارڈ نے اپنی گن ان کی طرف تان لی۔ صاحب خود پر قابو رکھیں، اس طرح ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، لوگ تماشا دیکھیں گے، آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ٹی وی چینلوں پر اخباروں میں اس واقعے کی خبریں چھپ جائیں گی، جگ ہسائی ہوگی۔ علی بخش نے انہیں معاملے کی نزاکت سمجھانا چاہیے۔ میر فاروق بہت تیز تیز سانس لے رہے تھے۔ اور تو بندوق کسے دکھاتا ہے؟ گن نیچے کر،
ورنہ ابھی کے ابھی یہیں ٹھنڈا کر دوں گا. جانتا نہیں تیرے سامنے کون کھڑا ہے. علی بخش نے گارڈ کو غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے اپنا ریوالور نکال کے اسے سامنے تانا. گارڈ نے اپنی گن نیچے کر لی. صاحب ابھی یہاں سے چلتے ہیں. معاملہ اچھا خاصا بگڑ چکا تھا. علی بخش میر فاروق کو پکڑے گاڑی کی جانب بڑھا. اندر میری بیٹی کو اس باسٹرڈ نے قید کر رکھا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لیے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. وہ گاڑی میں واپس بیٹھنے کے لیے کسی قیمت پر راضی نہیں تھے. آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں مگر اندر کوئی نہیں ہے صاحب. اندر پورا گھر خالی ہے. پیچھے کھڑا گارڈ جو اب ان سے ڈر گیا تھا اس کا لہجہ قدرے نرم ہوا تھا. میں پولیس کو ساتھ لاؤں گا. میں پولیس کا سرچ وارنٹ ساتھ لاؤں گا. میں اپنی بیٹی امان اللہ کے پاس سے برآمد کروا لوں گا. میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. مجھے سمجھا کیا ہے امان اللہ نے؟ چوٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں گا اسے. میری بیٹی کو حبس بیجا میں رکھا ہے. اسے کورٹ سے سزا نہ کرائی نا تو میرا نام میر فاروق زماں نہیں. میر فاروق برہم ہو کے چلائے. صاحب ابھی یہاں سے چلیں. لوگ جمع ہو جائیں گے. تماشا کھڑا ہو جائے گا. ہم پولیس کو لے کے یہاں دوبارہ آئیں گے. علی بخش نے زبردستی پکڑ کے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی تیزی سے نکال کے لے گیا. صاحب آپ یہ دوا لیں ورنہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی. میر فاروق صوفے پر بیٹھے گہری سانسیں لے رہے تھے. ان کی طبیعت اپسیٹ ہو رہی تھی. بی پی ہائی ہو رہا تھا. علی بخش آنکھوں میں تشویش لیے دوا اور پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا. علی بخش میری بیٹی میری نور. میر فاروق سینے پر ہاتھ رکھے جذباتی لہجے میں بولے. صاحب بیبی کو کچھ نہیں ہوگا. آپ خود کو سنبھالیں. آپ دوا لیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. بی پی بڑھ جائے گا. خود کو سنبھالیں صاحب. میر فاروق نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر ایک ہاتھ سے دوا لے کے پانی کا پورا گلاس پی لیا. آپ کے معاشرے میں بہت عزت بہت نام ہے. آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے صاحب. یہ بات کہیں باہر نکل گئی آپ کے مخالفوں اور دشمنوں کو آپ کے خلاف میڈیا پہ افواہیں پھیلانے کا موقع مل جائے گا. آپ جو قدم بھی اٹھائیں سوچ سمجھ کے اٹھائیں. علی بخش بولتے ہوئے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. وہ میرے سوچنے سمجھنے میں چاہے وہ میری بیٹی کو جان سے مار دے. میر فاروق بھڑک کے بولے. ایسا کچھ نہیں ہوگا صاحب. امان اللہ پاگل نہیں ہے. وہ بیبی کو جان سے مارنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتا. اسے آپ کی طاقت کا پتہ ہے. مجھے میری بیٹی میرے پاس چاہیے علی بخش. مجھے میری نور میرے پاس ہر حال میں فوراً واپس چاہیے. اس وقت میر فاروق اتنے بے بس اور پریشان حال نظر آ رہے تھے. لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی طاقتور مغرور اور امیر ترین بزنس ٹائکون میر فاروق زماں تھے. نورالعین کی فکر اور محبت نے انہیں اپنا آپ بھی بھلا دیا تھا. وہ دونوں دریا پاک پہنچ چکے تھے. امان کی گاڑی کاٹیج کے سامنے آ کے رکی. نورالعین سنجیدہ و بے تاثر چہرے کے ساتھ گاڑی سے اتری تھی. امان نے بھی گاڑی سے اتر کے سامان نکالنے کے لیے ڈگی کھولی تھی. چھوڑ دو ہے نا میں اٹھا لوں گا. نورالعین کو اپنا بیگ خود اٹھاتے دیکھ کر اس نے نرمی سے بولا. اپنا بوجھ میں خود اٹھا سکتی ہوں. امان کی طرف دیکھے بغیر سخت اور سرد لب و لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اپنا ہینڈ کیری گاڑی سے نکالا اور اسے ہینڈل سے کھینچتی لکڑی کی بار کی طرف بڑھی تھی. امان نے پیچھے کھڑے کھڑے سنجیدہ نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا. نہ جانے کیوں مگر نورالعین کا سرد لیا دیا انداز اسے دکھی کر رہا تھا. امان کے گھر کے گیٹ پر کوریئر سروس والے کی بائک آ کے رکی. کوریئر سروس والے لڑکے نے سر پہ ہیلمٹ پہن رکھا تھا. ہیلمٹ کا شیشہ اوپر اٹھا کے اس نے گارڈ کو دیکھا. یہ امان اللہ صاحب کا گھر ہے نا؟ اس نے بائک پر لگے باکس میں سے ایک بڑے سائز کا پارسل نکالا. ہاں. گارڈ کھڑکی میں سے ہی بولا. یہ ان کا پارسل آیا ہے لے لو. پارسل لینے کے لیے گارڈ ایک اپنے روم سے نکلا. جیسے ہی اس نے پارسل پکڑا پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر لوہے کی راڈ دے ماری. مارنے والا شخص شکل سے کرمنل غنڈا لگ رہا تھا. گارڈ بے ہوش ہو کے گرنے لگا مگر اس نے اور کوریئر بوائے نے مل کر اس کو جلدی سے سنبھالا. دائیں بائیں چوکنی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے گھسیٹ کر گارڈ روم میں لے آئے. جلدی جلدی اس کے منہ پر کپڑا ٹھوسا. انہوں نے اسے رسیوں سے باندھ کے زمین پر ڈالا. دوسری جانب گھر کے گیٹ پر ایک بلیک ٹنٹڈ شیشوں والی گاڑی آ کے رکی. اس میں سے علی بخش اور 2 آدمی نکلے. ان میں سے ایک وہی شخص تھا جو سائرہ کا پیچھا کرتا تھا اور اس کے مرڈر کے وقت اس کی گاڑی کا ڈرائیور بنا ہوا تھا. اسٹریٹ پر ادھر ادھر ایک چوکنی نگاہ ڈالی. گارڈ روم میں گھسے کرمنل نے اندر سے ہی گھر کے گیٹ کا الیکٹرک لاک کھول دیا. گیٹ کھلنے پر وہ تینوں گھر کے اندر تیزی سے داخل ہوئے. وہ تینوں بالکل چوکس اور محتاط سے داخلی دروازے سے لاؤنج میں آئے. سارے گھر کا فرنیچر سفید چادروں سے ڈھکا تھا. گھر سائیں سائیں کر رہا تھا. علی بخش ونڈو سے کچھ بولا. اس کے کہنے پر وہ گھر کے ارد گرد الگ الگ کونوں کی طرف نکل گئے. وہ خود نورالعین کے بیڈ روم میں گھسا. اس نے وہاں نورالعین کو تلاش کیا مگر وہ نہیں تھی. اس نے ہر الماری ہر دراز کھولی. سب خالی تھے. سارا گھر چھان مارا. علی بخش بھائی گھر پر کوئی نہیں ہے. سرونٹ کوارٹر بھی سارے خالی ہیں. ایک آدمی نے اسے اطلاع دی. اس نے گردن موڑ کر دیکھا. گھر کی پوری تلاشی لو. کہیں کوئی کاغذ کوئی کام کی چیز نظر آئے تو مجھے لا کے دو. سالا کتے کا گھر پر کچھ نہیں چھوڑا. اسے سختی سے حکم دیتے اس نے زیر لب امان کو گالی دی تھی.
لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔